میزبان حیا جاوید کے ساتھ کشمیر آن لائن دیکھنے والے ناظرین کا استقبال ہے۔ ناظرین آئے ڈالتے ہیں پہلے آج کی سرخیوں پہ ایک نظر۔ جموں کشمیر میں تنازعات والے کاروباریوں کو دوبارہ سر اٹھانے کی اجازت نہیں دی جائے گی۔ انہوں نے پڑوسیوں کے ساتھ ہاتھ ملا کر دہشت گردی کو فروغ دیا۔ ان کے ہاتھ بے گناہوں کے خون سے رنگے ہیں۔ صوفی تعلیمات کسی بھی قسم کے تشدد اور امتیاز کو مکمل طور پر مسترد کرتی ہے۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا۔ میں ذمہ داری سے آج یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ نردوش لوگوں کا خون آتنک کے ان سرپرستوں تथा کانفلکٹ انٹرپرینیورز کے لیے سب سے بڑا بزنس بن گیا تھا۔ آتنک کے ارد گرد کانفلکٹ انٹرپرینیورز نے ایک بڑا سا ایکو سسٹم بنا دیا تھا۔ پچھلے 4-5 برسوں میں عام آدمی کے سہیوگ سے سرکشا بلوں، پولیس پرشاسن کے ساتھیوں نے مل کر کے جموں کشمیر کو اس پیج سے باہر نکالنے میں کافی حد تک سفلتا پائی، لیکن ابھی ہمیں لمبا راستہ طے کرنا ہے۔ ابھی بھی کچھ کانفلکٹ انٹرپرینیورز ایکٹیو ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور آج میں کہنا چاہتا ہوں کہ ایسے کسی بھی ویکتی کو قیادت بھی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آج جموں کشمیر کا نوجوان ان کی سازشوں کو سمجھنے لگا۔ میں آپ سبھی کا آہوان کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہ سنشچت کریں کہ عوام میں ایسے کانفلکٹ انٹرپرینیورز کا کوئی استھان نہ رہے۔ آج یہاں سمانت صوفی اسکالرز سے بھی میں 2-3 نویدن کرنا چاہوں گا۔ صوفیزم کو یواؤں کے بیچ لوکپری بنانے کے لیے بہو آیامی رننیتی کی آوشکتا ہے۔ آمد بہار میں احساس سرما، ٹنل کے آر پار خراب موسمی صورتحال جاری۔ پہاڑیوں پر تازہ برف باری، میدانی علاقوں میں موسلادھار بارشوں سے معمول کی زندگی متاثر۔ ندی نالوں میں طغیانی آنے کے باعث کئی علاقوں میں سیلابی صورتحال، نالوں میں طغیانی، جہلم میں پانی کی سطح میں اضافہ۔ خراب موسمی صورتحال کے باعث بادل گرجنے کے بیچ تیز ہواؤں کے باعث وادی کے شمال جنوب میں خوف و دہشت کا ماحول۔ درجنوں مکانوں کے چھت اڑ گئے، مختلف مقامات پر درخت اکھڑ آنے کے بعد بجلی کا نظام بھی متاثر۔ شدید نوعیت کی ژالہ بارش سے میوہ باغات، سبزیوں کی کیاری اور دوسری فصلیں مکمل طور پر تباہ۔ کسان و باغ مالکان پریشان۔ حالیہ ژالہ بارش سے بڑے پیمانے پر ہونے والے نقصان پر ہمیں تشویش ہے۔ ہماری حکومت پوری طرح سے اس مشکل وقت میں کسان برادری کے ساتھ کھڑی ہے۔ متاثرہ خاندانوں کے معاوضے کے لیے ژالہ بارش سے ہونے والے نقصانات کا جائزہ لینے کی ہدایت۔ سکینہ ایتو۔ خراب موسمی صورتحال کے باعث بانڈی پورہ گریز شاہراہ بند، تولیل میں درس و تدریس کا عمل بھی معطل رہا۔ اننت ناگ سے سنتن ٹاپ کے ہوتے ہوئے کشتواڑ تک شاہراہ پر برف باری کے بعد 2 دن تک بند رہے گی۔ 26 اپریل کو 15واں روزگار میلہ 46 مقامات پر منعقد کیا جائے گا۔ وزیر اعظم جموں کشمیر سمیت عملی طور پر 51,000 ملازمت کے خطوط تقسیم کریں گے۔ عوامی سرکار کا متبادل کچھ بھی نہیں ہو سکتا ہے۔ لوگوں نے قیمتی ووٹوں سے حکومت معارض سے وجود میں لائی۔ آزادانہ طور پر کام کرنے کے لیے ہر سطح پر تعاون دینے کی ضرورت۔ ریاستی درجہ کی بحالی لازمی۔ ڈاکٹر فاروق عبداللہ۔ وزارت داخلہ کی پارلیمانی کمیٹی پینل کا 6 روزہ دورہ جموں کشمیر 26 اپریل سے 1 مئی تک طے۔ کمیٹی کے دورے کے پیش نظر جموں اور کشمیر میں 25 افسران رابطہ افسر کے بطور تعینات۔ لداخ کو ریاستی درجہ دینے کا مطالبہ۔ صوبہ کے لیڈران 20 مئی کو وزارت داخلہ کے ساتھ اہم ملاقات کے لیے تیار۔ اگر بات چیت کا نتیجہ نہیں نکلا تو ہم لداخ کے لوگوں کی حمایت سے سڑکوں پر نکلیں گے۔ اصغر کربلائی۔ جھیل ڈل میں کشتی ڈوبنے کے واقعے کے بعد محکمہ سیاحت کی جانب سے حفاظتی رہنما خطوط جاری۔ کسی شکارہ کو اس وقت تک چلانے کی اجازت نہیں ہوگی جب تک کہ ہر مسافر مناسب حفاظتی سامان نہ پہنے۔ کام کے دوران درست شناخت اور رجسٹریشن کے دستاویزات کو ساتھ رکھنا لازمی اور
اوور لوڈنگ سختی سے ممنوع قرار دی گئی ہے۔ ایڈوائزری سے آمد آسکتی ہے کہ تم کرنے دریاوت کن کا مخصوص ریکویسٹ کرنے شکارات پریزیڈنٹ کہ تم دن کو سیور ادھر امر سنگھ کلب سری نگر میں تیز بارش اور ہواؤں کی وجہ سے بینکر میں مقیم CRPF کا ایک جوان زخمی ہوا ہے۔ افغانستان مرکز کے ساتھ درمیانی درجے کے زلزلے نے کشمیر کی زمین بھی ہلا دی۔ ریکٹر اسکیل پر شدت 5.8 ریکارڈ، کوئی جانی یا مالی نقصان کی خبر نہیں۔ اونتی پورہ بائی پاس پر منی بس حادثے کی شکار، خاتون سیاح سمیت 4 افراد زخمی۔ ادھر مندی پوچھ میں جنگلی جانوروں کے حملے میں کم سن بچی زخمی، علاج کے لیے اسپتال منتقل۔ اور آخر میں یہ خبر کہ گنی پورہ کپوارہ میں اس وقت کوہرام بپا ہوا جب علاقے میں یہ خبر پھیل گئی کہ JEE کا ایک طالب علم فیصل بشیر مشتبہ حالت میں دودھون کپوارہ میں اس کے کرایہ کمرے میں مردہ پایا گیا۔ اطلاع کے مطابق اندازہ یہی لگایا جاتا ہے کہ محض چند پوائنٹس کی وجہ سے وہ JEE امتحان کوالیفائی نہیں کر پایا، جس کی وجہ سے اس کی موت واقع ہو گئی ہے۔ پولیس نے کیس رجسٹر کر کے تحقیقات شروع کر دی ہے۔ یہ بریکنگ نیوز جب ہم نے دیکھی تو کچھ فونز بھی آئے، سر جو حلمت پورہ کے ایک اسٹوڈنٹ ہیں فیصل بشیر وہ نہ رہے، ہی از نو مور، بس بیفور کچھ منٹس وہ پاسڈ اوے ہو گیا۔ تو ہم آنن فانن پورے جو ہماری اسکول کی اسٹاف ٹیچرس ہیں وہ یہاں آئے اور انہوں نے دیکھا کہ فیصل واز نو مور۔ اس کے بعد ہم نے سنا یہی کہ یہ وہ مشکوک حالت میں ایک رنٹ وہاں روم میں رہتا تھا، ہاں، تو JEE کی تیاری کر رہا تھا، تو اس میں اس نے کوالیفائی بھی کیا تھا، لیکن کچھ پوائنٹس اس کے برابر جو اس کا ماننا تھا، اس کا کہنا تھا، جیسے ہماری اس کے والد فادر سے بات ہوئی تو اس نے کہا کہ اس کا دل یہ بالکل دکھ زدہ یہ تھا کہ کچھ پوائنٹس اس کے کم ہوئے تھے۔ یہ وہ فیصل تھا جو 21 گھنٹے لگاتار پڑھتا تھا، جو گھر بار اور پیرنٹس اور رشتہ داروں کو ایک سائڈ چھوڑ کے یہاں رنٹ ایک روم میں رہتا تھا، اور کائی کوچنگ جو یہ ہمارا ایک برانچ ہے یہاں، تو وہاں یہ پڑھتا تھا۔ بہت ہی جینس اسٹوڈنٹ تھا، بہت ہی ذہین قابل۔ آج کے اس دور میں بکس کو اپنا فرینڈ بنانا، اپنا دوست بنانا، رات دن یہ پڑھتا۔ اور میں بھی اس کے ساتھ جب بات کرتا تھا تو فیصل اتنا کیوں آپ کمزور ہوئے، تو فیصل کا ماننا تھا یہ کہ میں آج دیکھتا ہوں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، لوگ جو ہے جو ہی وہ 8th پاس کرتے ہیں 9th 10th میں، تو فادر مدر ہر ایک کی کوشش رہتی ہے کہ بچے کو ہم سمارٹ فون ہاتھ میں تھما دیں، بٹ فیصل کا ماننا تھا نہیں، ہم سمارٹ فون کے بغیر وہی پرانے زمانے کی طرح ہم کتابوں کو ہم پروموٹ کریں۔ آج دیکھتے ہیں آپ لائبریری میں لوگ جاتے تھے، لیکن اس نے لائبریری اپنے روم کو بنایا تھا۔ یہ تھا آج کا خبرنامہ، دیجیے میزبان ہے جاوید کو اجازت، اللہ حافظ۔